الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الانعام آیت 12 سے 19 تک. قل لمن ما في السماوات، ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، یعنی جس میں کوئی شک نہیں، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں. اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں. کیا واقعی تم لوگ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. کہو خدا تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر، کس کی بات سب سے سچی ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے کہ کون حق پر اور کون باطل پر. قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ. یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ کس لیے آیا ہے قرآن؟ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ، کہ تمہیں اس کے ذریعے میں خبردار کروں. کم سے مراد کون ہے؟ اہل مکہ. ومن بلغ، اور جس تک یہ پہنچے وہ کون ہے؟ ہم بھی ہیں اس میں شامل. تو سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ پھر کیا ہے؟ یہ قرآن تو آیا ہی اس لیے تھا، یہ تو پہنچایا اس لیے گیا. اوحی الی ھذا القرآن، یہ مل ہی اس لیے رہا ہے تاکہ اس کو آگے پہنچایا جائے، لوگوں کو اس کے ذریعے خبردار کیا جائے. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں اچھائی اور برائی کا کہیں سے تو ہمیں معیار پتہ کرنا ہی ہے نا، کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے یا نہیں. اپنے دل سے اور خواہشات نفس سے پوچھیں گے. کوئی تو ایک میزان ہونا چاہیے نا جو یہ فیصلہ کرے یہ درست ہے اور یہ نہیں درست. تو اس کے لیے یہ کون بتا سکتا ہے صحیح کیا اور غلط کیا؟ اللہ ہی بتا سکتا ہے. اس جھگڑے میں کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا، درست کیا اور غلط کیا ہے، اس میں ثالث کون ہوگا، منصف کون ہوگا، فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ. تو اللہ کہاں بتاتا ہے؟ اس قرآن میں. اب جو اس کو پڑھے اور اس کے مطابق بات لے لے وہ قدرتی طور پر حق پر چل پڑتا ہے، صحیح رستے پہ چل پڑتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دے میں گمراہ ہو جاتا ہے. پھر فرمایا اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ.
قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ تو اصل بات یہ ہے کہ پہنچانے والے کے اوپر ذمہ داری ہے پہنچانے کی۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیجئے، اور اس کے بعد خود بری ذمہ ہو جائیے۔ اور آج اسی پیغام کو، اللہ کی وحدانیت اور ایک الہ کی پہچان ہی کو دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کا نام خدا کے دین کی دعوت ہوتا ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ دعوت دین۔ اللہ کے نزدیک جو اچھا اور برا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ولی کا لفظ کیا معنی رکھتا ہے۔ ولی کا لفظ جو ہے یہ ولا سے نکلا ہے۔ ولا کہتے ہیں محبت کو، محبت، دوستی، نزدیکی، رشتہ داری، قرابت، اور ولی بمانا مددگار، غم گسار، تنگی ترشی میں کام آنے والا، حامی و ناصر، جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے ولی حمیم۔ تو وہاں بھی ولی کس معنی میں؟ دوست کے معنی میں، گہرا دوست۔ اب آپ دیکھیے، میں اس آیت کو پڑھتی ہوں، آپ ولی کے معنی کو ذہن میں رکھیے، کیا؟ مددگار، غم گسار، تنگی ترشی میں کام آنے والا، حامی و ناصر، جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہو، جس سے بہت زیادہ دوستی ہو، جس سے ہم بہت قریب ہوں، جس سے کوئی خون کا رشتہ ہو، جس کی طرف آپ غم، دکھ، تکلیف، پریشانی میں رجوع کریں، اور اس کو اپنی عملی زندگی میں دیکھیں، اپنے سے پوچھیں، اپنے سے سوال کریں کہ جب مجھے پریشانی ہوتی ہے میں کیا کرتی ہوں، جب مجھے کوئی خوشی ملتی ہے میں کیا کرتی ہوں، جب میں بیمار ہوتی ہوں کیا کرتی ہوں، جب مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی میں کیا کرتی ہوں، جب میرا کسی چیز کو حاصل کرنے کو دل چاہتا ہے میں کیا کرتی ہوں، جب مجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے پھر میں کیا کرتی ہوں، میرا قبلہ اور میرا مرکز کیا ہے، میرے دل میں پہلا خیال کس کا آتا ہے، میری سوچوں پہ کون چھایا ہوا ہے، میرے دل پہ کون قابض ہے، کون براجمان ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا احتساب کرے، اور صرف دوستی اور محبت ہی نہیں، توکل اور بھروسہ ہی نہیں، بلکہ مجھے ڈر سب سے زیادہ کس کا ہے، میں سب سے زیادہ ڈرتی کس سے ہوں، کیونکہ اہل ایمان تو وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، جیسے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ہے، تو دوسری طرف وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ ہے، لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ۔ اب اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کے ذرا سوچئے، میرے سوال کا جواب دیجئے، میرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سوال کروا رہے ہیں اپنے حبیب سے، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، کیا ہے کوئی اور اس قابل کہ جو میری زندگی میں اس سے بڑھ کر اہم ہو، کسی بھی معنی میں، کسی بھی سینس میں، کسی بھی طرح۔ اغیر اللہ اتخذ ولیا، پھر اپنی عملی زندگی کو دیکھیے، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ کسی کے پاس شکایت لے کے پہنچ جاتے ہیں، کسی کو غم کا دکھڑا سنانے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسانوں سے انسان بے نیاز ہو جائے اور کوئی ان کے ساتھ شیئر نہ کرے، کچھ نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے پاس نہیں پہنچتے۔ آپ دیکھیے، جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے ہاں بھی جس چیز کو وہ اہمیت دیتے ہیں، جس کو وہ پوجتے ہیں، جب ان کی زندگی میں کوئی بھی اہم چیز ہوتی تو سب سے پہلے کس طرف دوڑتے ہیں؟ بتوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ جو بھی ان کے محبوب ہیں، جن کے اوپر وہ توکل کیے ہوئے، تکیہ کیے ہوئے، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کچھ کر، سب سے پہلے ان کی طرف دوڑتے ہیں۔ اصل میں ہم نے شرک صرف ظاہر آنے والی چند چیزوں کو پوجنے کا نام دے رکھا ہے، اور جو دل کے اندر کے خانے چھپی ہوئی اور چیزیں جن کو ہم اللہ سے بڑھ کے چاہتے ہیں، جن پہ ہمارا بھروسہ اللہ سے بڑھ کر ہے، اس طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ وہ چھپا ہوا ہے نا، اسے خود بھی نہیں ڈسکور کر پاتے۔ ایک انسان ہے جو مخلوق میں جیتا ہے، مخلوق میں جینا، مخلوق کون ہوتی؟ کریشن۔ اور ایک وہ ہے جو خالق میں جیتا ہے، خالق میں۔ خالق کون ہے؟ جس نے سب کچھ بنایا، فاطر السماوات والارض۔ ایک مخلوق کی یاد میں گم رہتا ہے، مخلوق حواس پہ چھائی ہوئی ہے، چاہے وہ مال و دولت ہو یا کوئی انسان ہو، اور ایک وہ ہے جو خالق کی یادوں میں گم رہتا ہے، وہ کہیں پر بھی ہو، اس کا رب اس کے دل میں ہوتا ہے۔
ایک سائنسدان کہتا ہے کہ فطرت کا مطالعہ میرا مذہب ہے، یعنی نیچر میرا مذہب ہے۔ جس دن میں فطرت کی کوئی نئی چیز دریافت نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن میں نے ضائع کر دیا۔ تو کیا کہتا ہے؟ فطرت کو سٹڈی کرنا، نیچر کو سٹڈی کرنا، یہ میرا مذہب ہے، یہ میرا دین ہے۔ اور جس دن میں فطرت کی کوئی نئی چیز نہیں دریافت کرتا، میں سمجھتا ہوں آج کا دن میں نے ضائع کر دیا۔ یہ فطرت میں جینے والے کا حال ہے کہ جس دن اسے کوئی نئی چیز نہیں ملی اس میں سے، وہ سمجھتا ہے آج کا دن تو ایسے ہی گیا، آج تو دہاڑی نہیں ملی، جیسے عام ٹرم میں کہتے ہیں نا، آج کوئی کام نہیں ملا۔ ایک مزدور جب گھر سے نکلتا ہے اور اس کو کوئی کام نہ ملے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پہ جاتے ہوئے سویرے سویرے مزدوروں کے جھمگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے ان کو اور لے جائے، کام پہ لگائے، دہاڑی دے اور پھر چھوڑ دے، تو اسی پہ ان کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ ان کو دہاڑی نہ ملے تو وہ انتہائی مایوس لوٹتے ہیں، آج کا دن ضائع گیا۔ سائنسدان کہتا ہے مجھے کوئی نئی چیز نہیں ملے، میرا دن ضائع گیا۔ اور ہم سب اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ کبھی سوچتے ہیں کہ آج میں نے اپنے رب کی کوئی نئی ادا، کوئی نئی چیز نہیں پائی، ایک نئی طرح سے میرا رب مجھے نہیں ملا، تو ہم بھی کہیں کہ میرا دن ضائع گیا۔ ہمیں بھی اپنے رب کے بارے میں ہر روز ایک نئی کیفیت سے گزرنا چاہیے۔ اسی کو کہا گیا کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں، وہ تباہ ہوا۔ رب کو پانا کسی بت کو پانا نہیں ہے کہ ایک جامد ساکت چیز کو آپ پا لیں کہ میں نے پا لیا رب کو، اور ایک دفعہ میں نے ڈسکور کر لیا اور اب بس ساری زندگی کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کوئی محدود چیز ہے؟ نہیں۔ تو اس کو پانا بھی کسی مخصوص شکل میں پانا نہیں ہوتا کہ کسی خاص شکل میں آپ نے پا لیا اور آپ کہے جی مجھے میرا رب مل گیا۔ یہ تو ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے، یہ تو ہر روز کی ایک نئی دریافت ہوتی ہے، یہ تو ہر روز دل پہ آنے والا ایک نیا خیال، ایک نئی واردات ہوتی ہے، یہ تو ایک مسلسل حقیقت ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں، یہ مسلسل واقعہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ ہر لمحے کسی ذہنی قلبی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ کی سوچ، آپ کا ذہن، آپ کا دھیان کوئی جامد ساکت چیز ہے؟ تو رب بھی کوئی جامد ساکت بت نہیں ہے۔ آپ خواہشات، احساسات، سوچوں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کی سوچیں سفر کرتی ہیں نا، جیسے جیسے آپ کا شعور پختہ ہوتا ہے، جیسے جیسے آپ ذہنی اعتبار سے میچور ہوتے ہیں، تو اپنے رب کے بارے میں بھی آپ کا جو ایمان یا معرفت کا درجہ ہے وہ بھی کنٹینیوسلی گرو کرتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ ایک بچہ اور طرح سے پرسیو کرتا ہے، ایک بڑا اور طرح سے، تو ہر شخص مختلف طرح پرسیو کرتا ہے۔ ہر لمحہ ہی تو ہمیں کسی ولی کی ضرورت رہتی ہے، ہم ہر وقت ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ انسان کی فطرت میں ہے نا، ہر وقت سہارا چاہیے اس کو، ہر وقت سہاروں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ پیش آ گیا، کوئی سہارا چاہیے، کوئی مددگار چاہیے۔ لیکن اگر آپ اپنے رب کو پا لیں تو آپ کے اندر ایک ایسا ایمان، اعتماد، یقین اور ایک ایسی سکون کی کیفیت ہوگی کہ اس کے بعد ہر مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو واقعی اللہ پر ایمان رکھتا ہے نا، اللہ اس کے دل کو کیا دے دیتا ہے؟ راہ دکھا دیتا ہے، اس کو رہنمائی دے دیتا ہے، اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ ڈپریشن میں نہیں ہوتا، وہ کسی چیز کو مسئلہ بناتا نہیں اپنے لیے، وہ کسی چیز سے مغلوب نہیں ہوتا، وہ قید تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہوتا، کسی بھی مصیبت میں تنہا نہیں ہوتا۔ وہ کسی جنگل میں ہو، کسی بیابان میں ہو، وہ گھر میں ہو، وہ مصروفیت میں ہو، وہ فراغت میں ہو، وہ صبح بھی ہو، وہ شام بھی ہو۔ اسی کے لیے کہا گیا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے تعلق رکھو، حیث ما کنت، جہاں بھی تم ہو۔ یہ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمائی۔ اس نے عرض کیا مجھے کوئی نصیحت کیجئے، تو آپ نے 3 باتیں دی تھیں ان کو، اور پہلی بات یہی تھی اتق اللہ حیث ما کنت۔ حیث ما گرامر میں کیا ہے؟ ظرف ہے، ظرف ہے، اور ظرف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، زمان اور مکان۔ زندگی کا کوئی بھی لمحہ وہ سب زمانہ ہے، اور مکان جگہ کوئی بھی ہو، جب تک آپ دنیا میں ہیں آپ کے پاس زندگی اور آپ یہاں ہیں، یہ دونوں چیزوں کو کور کرتا ہے۔ حیث ما آپ کی زندگی کے ہر لمحے پر محیط ہے، حیث ما۔
اور آپ کے وجود کے ہر مکان میں محیط ہے، جہاں جہاں آپ چلے جائیں وہیں حیث ما ہے. تو اتق اللہ حیث ما کنت، سارے حالات میں، ساری کیفیات میں، ہر جگہ اس کو یاد رکھنا ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہے. کسی لمحے اسے چھوڑ کے ادھر یا ادھر نہیں ہونا، غیر اللہ کی طرف نہیں جانا کہ کسی اور پہ آپ ایسا بھروسہ کرنے لگے، توکل کیوں؟ اس لیے کہ کوئی چیز بھروسے کے لائق ہے ہی نہیں، سب کمزور ہیں. اسی لیے ہر وقت ٹوٹتے ہیں، ہم ہر وقت مایوس رہتے ہیں، ہر وقت روتے دھوتے رہتے ہیں. یہ دھوکہ دے گیا، وہ فراڈ کر گیا، یہ یوں کر گیا، وہ یوں، ہر وقت پھر شکایتی ذہن ہوتا ہے ہمارا، کیونکہ غلطی تو اپنی تھی. بھروسہ کیا کیوں تھا ایک غیر بھروسے کے قابل چیز پر؟ کیوں بنایا تھا غیر اللہ کو ولی؟ یہی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ چیز انسان کو خوف اور غم سے بے نیاز کرتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اسی کو سمجھتا ہے اور باقی مخلوق کو کمزور سمجھتا ہے، بھولنے والا سمجھتا ہے، غلطی کرنے والا سمجھتا ہے. لہٰذا انسانوں کے ساتھ پھر اس کا معاملہ کیسے رہتا ہے؟ ہر وقت معاف کرتے رہنا. انسان ہے نا، چھوڑو پرے، معاف کر دو، جانے دو، کیا دل میں رکھنا. پھر مایوسی نہیں پاس پٹک. اغیر اللہ اتخذ ولیا، لکھ لیں اپنے پاس کسی ایسی جگہ جہاں آپ یاد رکھ سکیں. اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہیں کوئی چیز ناگزیر نظر آنے لگے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کوئی بھی نہیں. مولانا مناظر احسن گیلانی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کی ایک عبارت ہے، بہت ہی کام کی بات انہوں نے لکھی ہے. ایک کتاب ہے ان کی النبی الخاتم، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پہلوں کی عقلوں کو سورج کی شعاؤں اور آگ کے شعلوں نے اگر چندھیایا تھا تو کیا پچھلوں کے سینوں میں برق کی قوتوں، ایٹم کی طاقتوں، پٹرول کی توانائیوں نے چکا چوند نہیں لگائی ہے؟ یعنی پہلے لوگ اگر سورج کو پوجتے تھے کہ اس سے مروب ہو گئے، آگ کو پوجتے تھے کہ اس سے ڈرے ہوئے تھے، تو آج کے لوگ سورج اور آگ تو نہیں پوج رہے، لیکن ان کے سینوں میں ایٹم کی طاقت اور پٹرول کی توانائی، کیا اس سے وہ مروب نہیں ہے؟ چلے ان لفظوں کو چھوڑ کے ایک لفظ بولیں، ٹیکنالوجی سے مروب نہیں ہے. بزرگوں کے کارنامے، سورماؤں کی اولو العزمیوں نے اگر پہلوں کو ان کے بزرگوں کی پتھر میں کھدی ہوئی مورتیوں کے آگے جھکا دیا تھا، یعنی بڑے بڑے ہیروز ہوتے تھے نا، بڑے بڑے بہادر لوگ ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ پتھروں پر ان کی تصویریں کندہ کر لیتے تھے. کبھی آپ کسی میوزیم میں گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی اسٹیچوز پڑے ہیں، کہیں کچھ اور اس طرح. کہتے ہیں یہ تو پہلوں کا شرک تھا. تو کیا پچھلوں کے لیڈروں نے اور قائدوں کے کارناموں نے ان کے اسٹیچو اور فوٹو کے ساتھ ساری قومی عزت اور فلاح کو وابستہ نہیں کر لیا؟ یعنی بعد کے لوگوں نے بس شکل بدل لی ہے، کام وہی ہے، اصل میں شیپ بدل گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کو پانے کے دو لیولز ہوتے ہیں، دو لیولز. پہلا لیول ہے فطرت کے لیول پہ اس کو پانا. فطری سطح کیا ہے؟ کہ ہم تمام لوگ فطرت اللہ پہ پیدا ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی ضرورت لے کے پیدا ہوئے ہیں. ہر دل میں اللہ کی محبت کسی نہ کسی رنگ میں ہے، ہر انسان کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے. ہر انسان کو اللہ کی ضرورت ہے، اور وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر کبھی آگ میں جا کھوتا ہے، اور کبھی سورج میں، اور کبھی کسی اور چیز میں، اور کبھی کسی میں، کبھی ایک کو ولی بناتا ہے، کبھی دوسرے کو. یعنی وہ ایک ایسی ہستی کو ضرور مانتا ہے، چاہے اس کو نام اللہ دے یا کوئی اور دے، یا اس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے اپنی زندگی میں. یہ ہے فطرت کی سطح، کہ وہ اندر ایک کتکتی لگی ہوئی ہے کہ کوئی ہے جو یہ آسمان بنانے والا ہے، جو ستارے چمکانے والا ہے، جو یہ کرتا، مگر وہ صحیح معنوں میں نہیں سمجھتا وہ کون ہے، وہ اس کو پہچانتا نہیں ہے. دوسری سطح ہوتی ہے شعور کی سطح، آنکھیں کھول کے اس کو پہچاننا اور مان لینا، اسی کا نام ایمان ہے. فطرت کی سطح پر تو سارے ہی پھر ایمان والے ہوئے، لیکن وہ ایمان قابل اعتبار ایمان نہیں. ہر مذہب میں کہیں نہ کہیں خدا کا تصور کسی نہ کسی نام، رنگ، شکل میں ضرور پایا جاتا ہے. جو لوگ بتوں کو بھی پوچھتے ہیں نا، وہ بھی پرماتما کی بات ضرور کرتے ہیں، بھگوان کی بات ضرور کرتے ہیں، فادر گاڈ کی بات ضرور کرتے. تو بات یہ ہے کہ ہر کوئی بات کرتا ہے اس کی، لیکن پھر ان کی یہ بات قابل اعتبار کیوں نہیں؟ جو انہوں نے بڑوں سے سنا، جیسے سنا ویسے ہی مان لیا، کوئی غور نہیں کیا، کوئی اس کی حقیقت نہیں جانی. اسی لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا جو ملحد اور دہری ہوتے ہیں نا، وہ بھی مصیبت پڑے تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ ہی کو پکارتے ہیں. لیکن
ایسا ایمان تو فرعون کا بھی تھا نا، لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوتا پھر، جو ظاہریت کا پردہ ہٹنے پہ انسان کو نظر آئے۔ مشرک انسان کی مشکل یہی ہوتی ہے کہ وہ فطرت کی سطح پہ تو خدا کو ماننے پہ مجبور ہے اور مان بھی رہا ہوتا ہے، لیکن شعور کی سطح پر سوچ سمجھ کے واقعی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے اوپر قرار دینا اپنی زندگی میں، یہ ایمان مطلوب ایمان ہے۔ اب ہمیں اپنے ایمان کو دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کون سا ہے۔ ہم نے بس اللہ تعالیٰ کو جس طرح ماں باپ سے سنا اسی طرح مان لیا، بس وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ تو صرف رواجی طور پر ایک کام کو کر لینا جس کے اندر کوئی روح نہ ہو، اس سے کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ آج جو مشکل ہے نا مسلمانوں کی وہ یہ کہ چاہے وہ اربوں کی تعداد میں ہو، لیکن چونکہ وہ رواجی ہیں زیادہ تر، ان کی میجورٹی، لہذا they don't make any difference، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر۔ تو اصل ضرورت کیا ہے کہ ہم سب اپنے رب کی معرفت حاصل کریں اور شعور کی سطح پر اس کو پہچانیں اور صحیح توحید کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اور صحیح توحید کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنی عقیدت اور محبت کے، اعتماد اور بھروسے کے سارے جذبات ایک اللہ سے وابستہ کر لے۔ یہ ہے خالص توحید۔ کیا کہا میں نے؟ اب دوبارہ بولوں گی لفظ، اپنی عقیدت، محبت، اعتماد، بھروسہ، یہ سارے جذبات ایک اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کسی اور سے عقیدت نہ ہو، کسی اور پہ بھروسہ نہ ہو، کسی اور سے ایسی محبت نہ ہو۔ اس کے برعکس شرک کیا ہوتا ہے کہ نام تو بندہ اللہ کا لیتا رہے، لیکن اس کی ساری دلچسپیاں، محبتیں، عقیدتیں، قربانیاں کسی اور کے لیے ہوں۔ کیا کہا میں نے؟ نام اللہ کا لیتے رہے، اللہ اللہ، لیکن عملی زندگی میں پرائرٹیز، محبتیں، عقیدتیں، رونا دھونا، ہنسنا خوشی، ہر چیز کسی اور سے وابستہ کی ہوئی ہو۔ اس کو دیکھ کے جئیں، اس کو دیکھ کے مریں، اس کو دیکھ کے ہم سب کچھ کریں، تو اس کو کیا نام دیں گے؟ یہ کیا چیز ہے پھر؟ یہی تو غیر اللہ اتخذ ولیا، یہی تو غیر اللہ کو ولی بنانا ہے آج کے دور میں۔ اور الحمدللہ ہم سو کالڈ مسلمز کے اندر پتھروں کو تو نہیں کوئی پوچھتا، لیکن بہت سے لوگ اپنے اعلیٰ ترین جذبات اپنے لیڈرز اور اپنے بڑے بڑے رہنماؤں اور بزرگوں اور اکابر کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اشارے پہ چلتے ہیں، جدھر وہ چلائیں ادھر جھک جاتے ہیں، ان کے نام پہ کٹتے مرتے ہیں، ان کے اقوال کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر یہ پوچھا جائے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ بڑے بڑے اقوال زرین کی کتابیں بھر ڈالی اور ان کے اقوال دن رات رٹتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، لیکن پوچھو کہ قرآن بھی پڑھا ہے یا نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ تو محبوب شخصیتوں کے پرستار بنے ہوئے، کبھی ان کو سٹار کہتے ہیں، کبھی ان کو کچھ اور بولتے ہیں۔ ہاں، پرستار پرستش کرنے والا ہوتا ہے نا، کبھی وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ہم نے نام اپنا فین رکھ لیا ہے، لفظ بدل لیا ہے، کام وہی ہے۔ فین بھی تو گھومتا ہی رہتا ہے، وہ بھی چکر لگاتا رہتا ہے نا ایک ہی مرکز کے گرد۔ تو ایسے فینز بھی کیا کرتے ہیں، بس ایک ہی شخصیت کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ چاہے کوئی سر پھوڑ دے کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، ادھر ہی جم جاتے ہیں۔ دین کا ایک ایسا خود ساختہ ورژن جو ہے، یہی دراصل ہم لوگوں کے یا مسلمانوں کے، آج کے دور کے مسلمانوں کے تنزل کا سبب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل بھی مسلمان تھے، جانتے ہیں نا؟ ان کی مشکل کیا تھی سب سے بڑی؟ وہ بھی کیسے مسلمان تھے؟ رواجی مسلمان تھے، اسی لیے وہ کوئی تبدیلی نہ لا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام وہ کیسے مسلمان تھے؟ سارا فرق ہی یہی ہے۔ آج ہم کیوں اسلام کو بدنام کرنے کا سبب ہیں کہ ہم رواجی مسلمان ہیں، نسلی مسلمان ہیں، بس فطرت کی سطح پر مسلمان ہیں، شعوری طور پر نہیں، شعوری مسلمان نہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کی جائے اور اپنے دل میں عہد کرے، میرے ساتھ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گی میرے ساتھ وعدہ کریں، میں کون ہوں کہ میرے سے وعدہ کریں؟ آپ اپنے دل میں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے وعدہ کریں کہ یا رب، ہر خوشی اور ہر غم اور ہر تکلیف اور
ہر چیز میں تیری ہی طرف رجوع کروں گی، صرف تو ہی میرے لیے سب سے اہم چیز ہے، حتیٰ کہ میری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے گا تو پہلے تجھے ہی یاد کروں گی. کیونکہ صحابہ کرام یہی تو کرتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ موچی کے پاس نہ جائیں اور یہ نہ کہیں اس کو کہ ذرا میری جوتی جوڑ دو، یا کسی سے یہ نہ کہیں کہ تم ذرا لے جاؤ اور جوتی جڑوا لاؤ. یہ نہیں ہے اس کا معنی. اسباب تو اختیار کریں گے، لیکن جب وہ ٹوٹے گی چیز تو اس کا غم نہیں کھائیں گے، اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، اور اپنی غلطی ہے تو مان لیں گے کہ میری کوتاہی سے ہو تو توبہ کر لیں گے، پھر اللہ کی طرف رجوع. اور کسی بھی نقصان کے موقع پر، چھوٹا ہو یا بڑا، پہلا خیال اپنے رب کا ہی. اچھا اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں، اگر ہو گیا تو اور دینے والا ہے، تیرے خزانے وسیع ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی پڑھتا ہے نا مومن غم کے وقت. پھر خوشی کا موقع ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، کچھ ہو، ایسا شخص جس نے شعور کی سطح پر اپنے رب کو پایا ہو، وہ نماز چھوڑ کے بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا. وہ کہیں بھی ہو، اتق اللہ حیث ما کنت، وہ اسٹیج پر دلہن بن کے بیٹھا ہوا ہو یا پھر کہیں بھی، اتق اللہ حیث ما کنت. رب کا حکم اس کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے، خاندان، برادری، رسم و رواج، ہر چیز سے آگے. کیونکہ وہ شعوری مسلمان، روایتی نہیں. وہ دوسروں سے مروب نہیں ہوتا. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دوسروں سے مروب ہیں، ان کی ایسی محبت میں گرفتار ہیں، ان کی چکا چون سے ایسے مسحور ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے دلوں میں کھبی ہوئی ہیں. لہٰذا ہم اللہ کے حکموں کو طرح طرح کی تعویلیں کر کے ٹال دیتے ہیں. اتنے ریجڈ نہیں ہو، ایسا نہ ہو، ویسا، خود ساختہ باتیں. اور اللہ کے حکم کو پیچھے پیچھے پیچھے، وہ پیچھے کے نظر بھی نہ آئے اور ضمیر بھی ملامت نہ کرے. پھر اسی طرح اگر دنیا کی تنہائی میں آپ کا دوست اللہ ہے تو قبر کی تنہائی میں بھی وہ ساتھ نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کا خیال رکھے گا، قیامت کے دن بھی، حشر میں، پل صراط پہ، آخر تک، اور جنت میں پہنچا کے رضوان اللہ اکبر سے نوازے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.